الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین کرام، آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ یہ پوری سورت یک بارگی نازل ہوئی، اکٹھی نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے نزول میں اللہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ضرورت کے موقع پر چند آیات نازل فرماتے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جو مکمل نازل ہوئی ہیں یکجا، ان میں سے سورۃ الکہف بھی ہے۔ اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے ارد گرد وہ آسمان سے اس کے ساتھ اترے۔ اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی دعوت پھیلائی اور لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو مشرکین مکہ پریشان ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اس کا دین تو بڑھتا جا رہا ہے، لوگ ہمارے دین کو چھوڑ کر اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اس کا کوئی حل نکالا جائے تاکہ کم از کم ہمارے لوگ اپنے دین میں رہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک وفد بنایا، مدینہ منورہ بھیجا۔ مدینہ میں یہود رہتے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہود کے پاس علم ہے، آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، وہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں گے کہ اس کو ہم اپنا لیں تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا اور ہمارے لوگ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین میں داخل نہیں ہوں گے۔ اپنا وفد بھیجا مدینہ منورہ، جس کا نام ہجرت سے پہلے یثرب تھا، ہجرت کے بعد اس کا نام مدینہ طیبہ، طابہ، طیبہ یہ نام رکھے گئے۔ یہود سے ملے، یہود نے یہ طریقہ سمجھایا کہ تم اس نبی سے 3 سوالات پوچھو، اگر اس نبی نے ان تینوں سوالات کے جوابات دے دیے تو اس سے معلوم ہوگا کہ یہ سچا نبی ہے، پھر تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر ان سوالات کے جوابات نہیں دیے تو پھر یہ غالب نہیں آ سکتا۔ وہ 3 سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ روح کیا چیز ہے۔ چنانچہ وفد آیا واپس،
مشرکین نے یہ تینوں سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، کل بتاؤں گا، اس لیے کہ اپنی طرف سے آپ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، جو بات فرماتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ یہ بتایا کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو جبریل کل بھی نہیں آئے، پرسوں بھی نہیں آئے، ترسوں بھی نہیں آئے۔ 15 دن گزر گئے اور 15 دن کے بعد سورۃ الکہف جبریل لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل آپ اس سے اگلے دن کیوں نہیں آئے؟ جبریل نے عرض کی یا محمد آپ نے یہ فرمایا تھا میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا، اس لیے اس میں تاخیر ہو گئی، آپ انشاءاللہ کہہ دیتے۔ میں کل فلاں کام کروں گا انشاءاللہ، اس کو اللہ کی مشیت کے حوالے کر دیتے کہ اللہ نے اگر چاہا تو ایسا ہوگا، اگر اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سورۃ الکہف میں ان کے 2 سوالوں کے جواب ہیں۔ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، ذوالقرنین کون ہیں، ان کا قصہ کیا ہے، اور تیسرا سوال روح کی کیا حقیقت ہے، وہ دوسری صورت میں اللہ نے اس کے متعلق حکم نازل فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں۔ آج آپ کے سامنے اصحاب کہف کا قصہ اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، اور اس میں ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے جو اسباق ہیں، جو سبق ہمیں ملتے ہیں، وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان فرمائے یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے قصوں میں جو قرآن میں بیان ہوئے عبرت ہے عقل والوں کے لیے، نصیحت ہے ان کے لیے، سبق ہے ان کے لیے، رہنمائی ہے ان کے لیے۔ اس لیے قرآن مجید میں قصہ ایسا بیان نہیں ہوتا کہ اول سے کہانی شروع کر کے ترتیب سے آخر تک پہنچا دی جائے، قرآن میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک ٹکڑا قصے کا ایک جگہ بیان ہوتا ہے، دوسرا دوسری جگہ، تیسرا تیسری جگہ، جہاں جہاں مناسبت ہوتی ہے اللہ بیان فرماتے ہیں۔ اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا؟ یہ واقعہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مدت گزری ہے 600 سال۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ عموماً یہ طریقہ چل رہا تھا کہ جب نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اس کے بعد کچھ عرصے تک اس نبی کی امت وہ ہدایت پر رہتی، پھر رفتہ رفتہ وہ گمراہی کے طرف بڑھ جاتی اور سب گمراہ ہو جاتے، اللہ پھر دوسرے نبی کو بھیجتے ان کی ہدایت کے لیے۔ چنانچہ یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ بادشاہ ان کا بت پرست تھا اور بادشاہ لوگوں کو بت پرستی پہ مجبور کرتا تھا، دقیانوس اس کا نام تھا، بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، اور سال میں ایک دن میلہ لگتا تھا ان کا جہاں سب جمع ہو کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اس میلے میں جمع ہیں، ایک نوجوان تھا، وہ تھکا ہارا پریشان فکر مند اس میلے سے آ کر وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب اللہ ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر یہ بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ پوری قوم کی فکر اس نے لے لی اپنے دماغ کے اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا نوجوان اسی فکر کو لے کر ان سے الگ ہو کر اس درخت کے نیچے بیٹھا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، یہ 7 نوجوان یہ ان سے الگ ہو گئے۔
اس امت کے نوجوانوں، تمہارے لیے اصحاب کہف کے قصے میں عبرت ہے، اس میں سبق ہے، اس سے سبق حاصل کر کے اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ 7 نوجوان، انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ بھائی آج تو میلہ ہے، آپ یہاں کیوں آئے؟ جب ہر ایک نے اپنے دل کی بات بتا دی تو پتہ چلا کہ سب متفق ہیں، سب کا نظریہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی، ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا مت کرو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی خبر بادشاہ تک پہنچی، اور یہ شاہی خاندان کے تھے، یہ نوجوان شاہی خاندان کے تھے، شاہی لباس زیب تن کیے ہوئے۔ بادشاہ تک ان کی خبر پہنچی، سب سے پہلی سزا بادشاہ نے یہ دی کہ شاہی لباس ان سے اتروا دیا، عام لوگ بنے۔ اور پھر اہل باطل کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے دھمکی دینے کا، دوسرا طریقہ ہوتا ہے لالچ دینے کا۔ آج جتنے بھی باطل مذاہب ہیں وہ یا تو لالچ دیتے ہیں یا دھمکی دیتے ہیں، حقیقت ان کے پاس نہیں، دلائل ان کے پاس نہیں۔ بادشاہ نے لالچ دی کہ تمہیں ایسے عہدے دیں گے، وزارتیں دیں گے، حکومتیں دیں گے، ہمارے بن جاؤ۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں کسی عہدے کی ضرورت نہیں۔ پھر بادشاہ نے دھمکی دے دی میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب یہ نوجوان سوچنے لگے کہ اگر بادشاہ نے ہمیں پکڑا، ہمیں قتل کر دے گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے کوئی تدبیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک غار کے طرف چلے گئے۔ اللہ نے اس غار کو ہی مخفی کر رکھا، اردن میں ہے، روم میں ہے، کون سے ملک میں واقع ہے، کئی غار ہیں، ایک غار نہیں ہے۔ اس غار میں چلے گئے اور ساتھ ساتھ ایک کتا بھی وہاں سے روانہ ہوا، وہ بھی ان کا ساتھی بنا۔ غار کے اندر گئے، اللہ نے ان پر نیند ڈال دی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دے دی، ان کو سلا دیا۔ کتنے سال سلایا؟ وَمَكَثُوا فِي كَهْفِ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال سوئے رہے، 309 سال تک سوئے رہے، اور لوگ ان کی تلاش میں پھرتے رہے، یہ نہیں ملے، لوگ مایوس ہو گئے۔ اور ان کا کتا وہ غار کے دانے پر بیٹھا ہوا ہے، یہ سوئے ہیں اور کتا 309 سال تک جاگ رہا ہے، پہرا دے رہا ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا اپنے ٹانگیں پھیلایا ہوا ہے اس غار کے دانے پر۔ جب 309 سال کے بعد، اور اللہ نے کائنات کا نظام ان کے تابع کر دیا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، کہ اگر سورج وہاں سے گزرے اور دھوپ ان پہ پڑ جائے، ان کے جسم خراب ہو جائیں گے، سڑ جائیں گے۔ اللہ نے سورج کا نظام ایسا بنا دیا کہ ان کے اوپر سے سورج گزرتا ہے، ایک طرف مائل ہو کر گزرتا ہے تاکہ ان پر دھوپ نہ لگے، اور اللہ نے ہوا اور آکسیجن کا انتظام بھی ان کے لیے کر دیا۔ 309 سال کے بعد جب جاگ گئے، بھوک لگی ہوئی تھی، تو کچھ سکے ان کے پاس تھے، اور باہر کا ماحول تبدیل ہو چکا تھا، بت پرستی ختم ہو چکی تھی، وہ بادشاہ ختم ہو چکا تھا۔ اب دوسرا موحد ایماندار بادشاہ وہ مسلط تھا لوگوں پر، جو لوگوں کو یہ سمجھاتا تھا کہ تم جب مرو گے، مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ ہوگے۔ لوگ نہیں مانتے تھے اس کو۔ تو ایک دن بادشاہ نے راہبوں والا لباس پہنا دیا، جو عیسائیوں کے راہب پہنتے ہیں، وہ پہن لیا، اور دعا کی، اے اللہ میں تیرے ان بندوں کو سمجھاتا ہوں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے، یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو نہیں مانتے، اے اللہ کوئی ایسا معجزہ دکھا دے کہ جس سے یہ لوگ مان جائیں میری بات۔ بادشاہ کی دعا قبول ہوئی۔ ادھر انہوں نے اپنوں میں سے کسی کو کچھ سکے دیے کہ جاؤ شہر سے کھانا لے کر آؤ،
لیکن حلال کھانا ہو، یہ شرط لگائی، حلال کھانا ہو، حلال کھانا لے کر آؤ۔ اب بھوک غالب ہے، اور جب انسان بھوک سے مر رہا ہو، حلال نہ ملے تو حرام بھی کھا سکتا ہے ضرورت زندگی بچانے کے لیے، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ حلال لاؤ، حرام نہیں۔ جب وہ سکے لے کر گیا، ایک دکاندار سے کھانے کی چیزیں خرید لی، سکے دیے، دکاندار نے دیکھا سکے تو یہ آج کل کے رائج الوقت نہیں ہے، یہ تو کسی پرانے زمانے کے سکے ہیں۔ چنانچہ ادھر ادھر دکانداروں میں، بازار والوں میں بات پھیل گئی، بات بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کہ ایک تختی پڑی ہوئی ہے، اور اس تختے کے اوپر ان ساتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ ایسے نوجوان غائب ہوئے، اور جہاں سے بھی ملے ان کی اطلاع دی جائے۔ بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا، اس سے قصہ سنا بادشاہ نے، اس نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ 309 سال تک سوئے رہے، اللہ نے ان پر موت ڈال دی، اور اس کے بعد ان کو اٹھا دیا، نیند سے بیدار کر دیا۔ بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں کہتا تھا کہ اللہ تمہیں موت کے بعد زندہ کرے گا۔ یہ 309 سال کیا چیز ہے؟ موت ہی تو ہے۔ النوم اخو الموت، نیند جو ہے یہ موت کا بھائی ہے۔ تو اللہ نے ان کو اٹھا دیا۔ چنانچہ سب لوگوں کا عقیدہ یہ بنا کہ اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایک بڑا لشکر ان کو دیکھنے کے لیے آیا، ان سے ملنے کے لیے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو اس ساتھی نے کہا، جس کا نام تملیخہ بتایا جاتا ہے، اس نے کہا بادشاہ سے کہ اگر میرے ساتھی اچانک تمہیں دیکھ لیں گے کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو وہ ڈر جائیں گے، اس لیے میں پہلے جا کر ان کو بتا دیتا ہوں، آپ ذرا یہیں ٹھہر جائیں۔ چنانچہ ساتھی اندر گیا، اور جب ساتوں ساتھی اکٹھے ہوئے، ساتوں نوجوان، اللہ نے ان پر پھر موت ڈال دی، پھر مر گئے، مستقل مر گئے، اور اللہ نے ان پر ایسا رعب ڈال دیا کہ ان کے قریب کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر آپ ان کو دیکھنے کے لیے جائیں تو آپ کا دل رعب سے بھر جائے، مرعوب ہو جائیں، اور آپ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگیں گے۔ اور وہ لوگ واپس آ گئے، اور کتا بھی مر گیا، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا اصحاب کہف کے ساتھ۔ اللہ نے ان پر موت ڈال دی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور معاویہ ہم دونوں چلے گئے۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ میں اس غار کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں تاکہ میں اصحاب کہف کی زیارت کر لوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے ان کو روکا، لیکن وہ نہیں رکے۔ جب غار کے قریب گئے تو فوراً پیٹھ پھیر کر بھاگے، اور بتایا کہ میرے دل میں رعب ڈال دیا گیا تھا، مرعوب ہو گیا تھا، اس لیے واپس آیا۔ تو یہ واقعہ جو اللہ نے بیان فرمایا، اس میں ہمارے لیے اسباق ہیں، عبرت کی باتیں ہیں، یہ فضول نہیں، بیکار نہیں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ قرآن مجید کو کاش کہ ہم ترجمے کے ساتھ اور غور اور فکر کے ساتھ ہم پڑھیں۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ اس بات کو سمجھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے بس اس کا حق ادا ہو جائے گا، اور اس کے معنی اور اس کے مسائل یہ تو علماء کا کام ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے صرف، یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کے الفاظ بھی سیکھے، معانی بھی سیکھے، مسائل بھی سمجھے، تاکہ عبرت تو حاصل ہو۔ ہم نے قرآن مجید کو صرف برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، کوئی مسافر رخصت کر رہے ہیں تو اس کے سر پہ پکڑنے کے لیے، کوئی دلہن رخصت کر رہے ہیں تو دروازے پر اس کے سر پر رکھنے کے لیے، یا کسی مردے کو بخشوانے کے لیے قرآن ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے۔ اس میں کیا نصیحتیں ہیں؟
وقت کم ہے، مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ بات اپنے دل میں حاضر کرنی چاہیے کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ایک تو ایمان کا درجہ ہے، ایمان یعنی عقیدہ تو ہمارا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، لیکن یہ بات ذہن میں اور دل میں حاضر نہیں ہوتی۔ اگر ایک آدمی سے کہا جائے آگ جلا دی جائے، آگ جلائی جائے اور اس سے کہا جائے کہ اگر تم جھوٹ بولو گے تو تمہیں اس آگ میں ڈال دیں گے، مجال کیا ہے وہ جھوٹ بولے؟ اس کو یقین ہے کہ اس کے بعد مجھے آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ یقین ہمارے دل میں نہیں کہ مرنے کے بعد ہم اس طرح زندہ ہوں گے، اس طرح یقین ہونا چاہیے، پھر مجال کیا ہے کہ کسی گناہ کے قریب چلے جائیں۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ جو بندہ اللہ کا فرمان بردار بن جائے، اللہ اپنے نظام کو اس کے تابع بنا دیتا ہے۔ وہ اصحاب کہف اللہ کے فرمان بردار بنے اور اللہ کی وحدانیت کی حفاظت کے لیے، اپنے اس عقیدے کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہ چلے گئے غار میں۔ اللہ نے سورج کا نظام ان کے تابع کر دیا، اللہ نے ہواؤں کا نظام ان کے تابع کر دیا۔ مٹی پر اگر کوئی پڑا رہے، بعض بیمار ہوتے ہیں صاحب فراش، ان کے لیے ایک خاص قسم کا وہ گدا لایا جاتا ہے تاکہ اس میں اس کے پہلو، اس کا بدن خراب نہ ہو۔ اس کا بدن تو 10 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں خراب ہو سکتا ہے، اور ان کے 309 سال تک بدن خراب نہیں ہوئے اور مرے نہیں، کچھ کھائے پیے بغیر زندہ رہے۔ تو جو اللہ کا فرمان بردار بنے گا، اللہ اپنے کائنات کا نظام اس کے تابع کر دے گا۔ جو اپنے کھیتوں میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا، اللہ بارشوں کا نظام جو ہے وہ اس کے لیے تابع کر دے گا۔ اور تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اچھی صحبت اختیار کریں۔ اصحاب کہف کے ساتھ کتا ان کی صحبت میں رہ کر وہ جنت میں جانے والا بن گیا۔ چاہے کہ انسان نیک ہوں، صالح ہوں، ان کی صحبت میں رہ کر ہم کیوں جنت میں نہیں جا سکتے؟ بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بری صحبت جو ہے وہ جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ اچھی صحبت، اچھی رفاقت، اچھی دوستی، نیک لوگوں کے مجلس میں بیٹھنا، نیک لوگوں کی صحبت، یہ آپ کو جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ اور چوتھا سبق ہمیں یہ ملا کہ ایک مادی طاقت ہے، ایک روحانی طاقت ہے، ایمانی طاقت۔ جہاں دونوں طاقتوں کا مقابلہ ہو جائے، مادی طاقت تہس نہس ہو جاتی ہے، ایمانی اور روحانی طاقت غالب آ جاتی ہے۔ ایک طرف اصحاب کہف ساتھ نہتے، کوئی اسلحہ ساتھ نہیں، ایمانی اور روحانی طاقت ان کے پاس ہے۔ دوسری طرف بادشاہ کے پاس مادی طاقت اور سب کچھ موجود ہے، لیکن مادی طاقت مغلوب ہو گئی، ایمانی طاقت غالب آ گئی۔ آج ہم مسلمان پوری دنیا کے کافروں سے کیوں مرعوب ہیں، کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ امریکہ ایسا کر دے گا، اسرائیل ایسا کر دے گا، بھارت ایسا کر دے گا۔ ایسے بھی ہمارے وزیر ہیں جو کہتے ہیں اگر ہم امریکہ کی نہ مانیں تو بھوکے مر جائیں گے، ایسے بھی کہنے والے ہیں۔ تو ایمانی طاقت آج ہم نے چھوڑ دی، مادی طاقت ہمارے پاس بہت بڑی ہے، ایٹم بم ہے، لیکن پھر بھی ہم کفار سے کیوں مرعوب ہیں؟ بھارت نے ہم سے جو ہے نا کشمیر چھین لیا، قبضہ کر لیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ گانا بھیج دیتے ہیں، یا روڈ کا نام جو ہے شاہراہ کشمیر رکھ دیتے ہیں، شاہراہ سری نگر رکھ دیتے ہیں۔ ایمانی طاقت نہیں، مادی طاقت سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ جہاں بھی ایمانی اور مادی طاقت کا مقابلہ ہوا، افغانستان میں دیکھ لیں، 53 ممالک کی فوج افغانستان میں اتری، ایک طرف ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس ہے، مادی طاقت ہے، دوسرے طرف طالبان بیچارے کے ایمانی طاقت والے ہیں۔ آج انہوں نے دکھا دیا پوری انسانیت کو کہ ایمانی طاقت والوں نے
اس مادی طاقت والوں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اس لیے اپنے اندر ایمانی طاقت پیدا کریں، روحانی طاقت پیدا کریں۔ اور پانچواں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر بات، ہر کام اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے بات کرنی چاہیے، اور کوئی کام کرنا ہو انشاءاللہ اس سے پہلے ضرور اس کے ساتھ ضرور کہیں انشاءاللہ۔ یہ اللہ پر اعتماد والا جملہ ہے، اللہ پر اعتماد کا کلمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تو 15 دن جبریل تاخیر سے آئے، 15 دن لیٹ ہو گئے۔ اور چھٹا سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس واقعے سے کہ جہاں جان اور مال کا مقابلہ ہو، ایک طرف جان جاتی ہے دوسری طرف مال جاتا ہے، تو شریعت بھی ہمیں یہ کہتی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ مال دے دو، جان بچاؤ۔ لیکن اگر ایک طرف دین ہو دوسری طرف جان آ جائے، جان اور دین، جان اور مال کا مقابلہ ہو، تو شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ جان دے دو، مال دے دو، لیکن دین کو قربان نہ کرو۔ آج ذرا ہم اپنے سر سے لے کر پیروں تک اپنے حالات کو دیکھیں اور اپنے گرد و پیش کے حالات کو دیکھیں۔ آج دین اور جان کا مقابلہ کیا، دین اور مال کا مقابلہ آتا ہے تو العیاذ باللہ ہم دین کو قربان کر دیتے ہیں، مال کو بچانے کے لیے دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ بے وقوفی ہے۔ جو اپنے مال کو بچانے کے لیے دین کو قربان کرتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے دین کو قربان کرتا ہے، اللہ کا حکم توڑتا ہے، یہ بے وقوف ہے اور یہ ناسمجھ ہے، یہ بے عقل ہے۔ عقل مند ایسا نہیں کرتا۔ قیمتی سرمایہ کو عقل مند بچاتا ہے۔ قیمتی سرمایہ جان اور مال کے مقابلے پر دین سب سے قیمتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔